تمام مومنین سے التماس ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. گلی کے دائیں بائیں دونوں طرف کافی جگہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. خالق کبریا کا نام بہت بلند ہے، اس کا نام محبت اور خلوص سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حبیب کبریا جن کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے، ان کا نام لینا ہماری عبادت ہے، بخشش اور نجات کی ضمانت ہے. خلوص سے محبت کے ساتھ سب مل کر نعرے کے جواب دیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ذکر و علی العبادہ، علی کا ذکر کرنا، نام لینا عبادت ہے. اور صحابہ کرام کے بیان کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ نحن معاشر الانصار یعرفونا بغض علی ابن ابی طالب، کہ ہم منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. تو مومن اور منافق کی پہچان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فرزند رسول، جگر گوشہ علی و بطول، محسن اسلام، جن کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے حسینیت، 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 حسینیت. جو کل بھی مرد آباد تھا آج بھی مرد آباد ہے، قیامت تک مرد آباد رہے گا. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. خالق دو جہاں کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. میں اللہ جو کسی کام میں شریک نہیں، درود پر محمد و آل محمد میں اللہ بھی شریک ہوں. تو درود اس طرح پڑھے جسے پڑھنے کا حق ہے بآواز بلند. صلوات. میں تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. محکمہ پولیس، شہری دفاع، محکمہ ہیلتھ، جنہوں نے محرم الحرام میں ضلع بھر میں اپنی بے مثال کارکردگی سے مومنین کی جو خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو عبادت میں شمار فرمائے. جناب ایس ایس پی صاحب اور جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور مجسر صاحب، انسپیکٹر صاحب، تمام جتنے بھی عہدیداران ہیں، ہمارے تمام بستی والے سنی شیعہ مسلمان بھائی مل کر ان سب کے شکر گزار ہیں. اہل دے، اہل علاقہ، تمام برادران اہل سنت جو دوران محرم اور آج کے جلوس میں نظر نیاز دیتے رہے، سبیلیں جنہوں نے لگائیں، شبیہ عالم کے ساتھ، شبیہ ذوالجناح کے ساتھ جنہوں نے نیازیں جو ہیں وہ اپنے عقیدت کے طور پر پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس نظر نیاز کو قبول فرمائے اور تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے. تمام کی حاجات کو باب الہوائی شہنشاہ وفا غازی سرکار علمدار علیہ السلام اور جناب پنجتن پاک کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرمائے. سامعین محترم، میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، قبلہ آ گئے ہیں، بس ان کے آنے تک میں نے بس آپ کو یہاں مصروف رکھنا ہوتا ہے. ہم مسلمان سنی شیعہ بھائی اس خالق کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں سرکار دو عالم کے ساتھ ان کی اہل بیت اطہار سے محبت کا بھی شرف بخشا ہے. ہماری بستی میں سنی شیعہ دو مسالک ہیں، الحمدللہ ہمارا اتفاق ہے، اتحاد ہے. چشم بد دور سب سنی شیعہ، اور یہاں پورے پاکستان میں، عالم اسلام میں سنی بھی شیعہ بھی امام حسین علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں. بھائی اپنی اپنی معرفت کی منزل ہے. ہمارے سنی بھائی صرف رو لیتے ہیں،
ہم ایک قدم آگے بڑھ کر ماتم بھی کر لیتے ہیں، اتفاق ہے سب کا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سنی شیعہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حسین تو زندہ ہے، زندوں پر کیوں روتے ہو. بس میں ایک جملہ کر کے اپنی بات کو تمام کر دوں گا. سامعین محترم، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں. کس سے مانا؟ رسول کے کہنے سے. رسول نے فرمایا، صادق و امین نبی نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں. میرے پیارے رسول نے فرمایا کہ فرشتے ہیں، ہم نے مان لیے. بات لمبی نہ ہو جائے. انبیاء کو ہم نے دیکھا نہیں. نبی یہ صادق کے کہنے پر 1.25 لاکھ انبیاء کو مان لیا. قیامت کو دیکھا نہیں. بغیر دیکھے نبی صادق کے کہنے پر قیامت پر ایمان لے آئے. نماز لیا تو نبی کے گھر سے، روزہ لیا تو نبی کے گھر سے، زکات دیا تو نبی کے گھر سے، حج لیا ہے وہ نبی کے گھر سے. جو بھی ہم دین کا احکام بجا لا رہے ہیں سب نبی کے گھر سے لیے ہیں. تو سامعین محترم یاد رکھو، ہم اگر روتے ہیں تو وہ بھی ہم نے نبی کے گھر سے لیا ہے سنت. اگر ماتم کرتے ہیں ہم نے نبی کے گھر سے سنت لی ہے. وقت نہیں ہے. جو ماتم نہیں کرتے، شکوا ہے ہمیں ان سے جو ماتم نہیں کرتے. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم ماتم نہیں کرتے. ماتم کی صدا سنتے ہیں پر ماتم نہیں کرتے. کیوں جلتے ہو تم؟ کیوں جلتا ہے تمہارا سینہ؟ ہم تمہارے سینوں پہ تو ماتم نہیں کرتے. یہ جو محترم نے روائی پڑھی ہے یہ ان خارجیوں کے لیے ہے، دہشت گردوں کے لیے ہے جنہیں ماتم سے تکلیف ہوتی ہے. سنی بھائی تو جب ہم ماتم کرتے گزرتے وہ تو سبیلے لگاتے ہیں. تو سامعین محترم، ہم نے جو کچھ بھی لیا سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. نبی کی عطا پر عمل کرنا دین ہے اور نبی کے منع کرنے پر رک جانا دین ہے. تو ہم ماتم کرتے ہیں، ہم روتے ہیں. وقت نہیں ہمیں، بس ایک روایت پیش کر کے اپنے محترم مہمان صاحب کو وقت دوں گا. نبی کے گھر سے دین لیا، نماز نبی کے گھر سے، روزہ نبی کے گھر سے، حج و زکات نبی کے گھر سے، دین قرآن نبی کے گھر سے، توحید نبی کے گھر سے، نبوت نبی کے گھر سے، قیامت نبی کے گھر سے، تو ماتم بھی نبی کے گھر سے. تاریخ تبری میں یہ روایت موجود ہے، جو بھی مسلمان دیکھنا چاہے میرے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد سیرت ابن حشام میں یہ روایت موجود ہے، یہ بھی کتاب میرے پاس موجود ہے. جب دیکھنا چاہے تسلی کے لیے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو فی حجری، جب رسالت مآب نے انتقال کیا تو ان کا سر میری گود میں تھا. وَقُمْتُ الْتَقِمُ مَعَ النِّسَاءِ، میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور حلقہ بنا لیا. وَاضْرِبْ وَجْهِي، میں نے کھڑے ہو کر عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے کو پیٹ لیا. کون کہتی ہیں؟ ام المومنین. میں نے اپنے چہرے کا ماتم کیا. تو سامعین محترم، یہ ماتم کس کا ہے؟ نبی کے گھر میں، نبی کا ماتم، نبی کی زوجہ. تو جو نبی کے گھر سے جاری ہوتی ہے چیز اس کو سنت کہتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے. میرے سامنے جناب محترم تشریف فرما ہے. بس میں تبرکن میں نے جملہ کیا، بس ختم کر دی میں نے بات. آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ہمارے مولا کے بہترین مدح خان، بہترین خطیب آل محمد جناب مولانا قبلہ سید افتخار حسین نقوی صاحب. میں دعوت دیتا ہوں ان کو کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. دہشت گردوں کا نام لیا نا مجھے یاد آ گئے 4 مصرے. ٹائم کوئی نہیں ورنہ میں اور جب سناندہ. کسے مظلوم سے نسبت ہو وہ اہل درد بنتا ہے، جو علی کے عشق میں پلتا ہے وہ مرد بنتا ہے. جسے مظلوم سے نسبت ہو وہ اہل درد بنتا ہے، جو علی کے عشق میں پلتا ہے وہ مرد بنتا ہے. علی کا پیار انسان کو سکھلاتا نہیں، روبائی علی کے بغض میں انسان دہشت گرد. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک اور پڑھ لو. پڑھ لو. بسم اللہ. وہ تو پہلے تھوڑی نکی جی گل کرنی ہے. بسم اللہ.
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਰਪੁਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। माइक ले लेना। ਔਰ ਬਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਮੀਰਪੁਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਜਮੀਰ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਲ ਬੈਤ ਮੁਸਨਫਾ डिस्ट्रिक्ट काजी शमसुद्दीन जिला पिंबर। मैं चूंकि मुहिब्बे अल बैत सा, मैं क्या चलो देखने काजी साहब की लिखते हैं। और मैं किताब लैके घर जाके पढ़ी। उस किताब के विच कुरान दी आयतां भी सन, साढ़े भी आप पढ़ते हैं, हदीसां भी सन। लेकिन एक हदीस मैं उहदे चों ऐसी पढ़ी जिहड़ी जिहदा मैनूं नहीं सी अगे पता, मिंबर ते खड़ा। वो काजी साहब लिखते हैं कि पाक पैगंबर ने फरमाया रहमतुल जन्नता वमन ज़लम अहले बैती। उसकी तशरीह करते हैं जिसने पाक पैगंबर फरमाते ने जिसने मेरी अहल बैत ते जुल्म किया अल्लाह ने उस ते जन्नत हराम कर दी। उसकी तशरीह करते हैं कि अल्लाह ताला दी जात ने जन्नत और दोज़ख दा दारोमदार मोहब्बत अहल बैत, दुश्मनी अनाब और बुग़्ज़ अहल बैत ते रखे है। फिर वो लिखते ने कि मोहब्बत अहल बैत ईमान है, बुग़्ज़ अनाब और हसद कुफ्र है। आखिर तो लिखते ने मुहिब्बे हुसैन जन्नती है और दुश्मने हुसैन जहन्नमी है। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा हूं कि जन्नत में ले चलेगी मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में ले चलेगी मोहब्बत हुसैन की और जहन्नम में डाल देगी अदावत हुसैन की। यह जुलूस जुलजना मजलिसें और मातम करते हैं इसलिए दुनिया न भूल जाए शहादत हुसैन की। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिमा। सलवात बुलंद आवाज़ ना। बरदरान इस्लाम, जवानान मिल्लत, बिलखसूस मेरे शिया सुन्नी भाइयों, पिछले साल इससे 27 मुहर्रम इससे मकाम थे जिस मकाम ते मैं अपना पैगाम छोड़िया है उतो बाद का आगाज करना चाहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाफजे ते एतमाद है, यकीन है। मैं पहली गुजारिश कर रहा मातमदारी, जंजीर जनी, बदन चो खून कढ़ना, शबीए जुलजना, झूला, ताजिया, अलीयुन वलीउल्लाह, हाथ खोल के नमाज पढ़ना। मैं चौक खलो के ऐलान कर रहा दलाइल हिंद तो साढ़े को मौजूद, साडा हर अमल या कुरान के मुताबिक है या मुस्तफा दे फरमान के मुताबिक। सारे जिंदा दे बहुत ऐसा अंदाज मेरे बुजुर्ग मोहतरम किबला अब्दुल रज़ाक जाफरी साहब ने बहुत ऐसा अंदाज बयान फरमाया और मास्टर साहब ने क्या खूबसूरत रुबाइयां पेश की थी। गुजारिश ये है कि कुरान एक खामोश हादी बन के आया है और कुरान किसी मखसूस कुरान इंसानियत वास्ते हादी बन के आया है। नौजवान सफर नाल करेसो तो मैं पैगाम पूरी जिम्मेदारी नाल दे रहा। कुरान एक खामोश हादी है, हे बेमिसल, हे बेमिसाल, है ला रैब, है बेऐब, मगर कुरान पाक फकत इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो इशारा कुरान कर रहे हैं, इशारा वो समझावेगा जिन्हां दे वेड़े विच कुरान नाज़िल होया है। सारे तायद करो भाई, आबाद शाद रहो। इसका मतलब है कुरान इशारा अकीमुस सलाता, तुम नमाज कायम करो।
پاک پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن آیا، پھر پاک پیغمبر دی پاک آل دسے دی جو او نماز قائم کیویں کرنی ہے۔ یہ دا مطلب یہ قرآن خاموش ہادی بن کے آیا ہے۔ قرآن پاک دے 6666 آیتاں، 114 سورتاں، 30 سپارے، 7 منزلاں، 540 رکوع، بسم اللہ دی بیت اللہ کے والناس دی سین تک، یہ جتنا قرآن ہے بھیجن اللہ آیا محمد مصطفیٰ دے دل دے، ہاتھ مک گئی بہت بڑے مرکز چوک کھلو کے تے ماتمیہ دادارہ دے سامنے ذمہ داری نے ایک جملہ آکھنا چاہنا، قسم قرآن دی ہر بندہ ہے اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے، اللہ دے ہوندیا کسے وسیلے دی لوڑ کیڑی ہے، سارے تائید کرو بھائی، جب اللہ موجود ہے تو اسے پکارو، اللہ تو اٹھے موجود ہے، قریب ہے، شارک تو زیادہ اللہ قریب ہے۔ میں 80 کی 70 گزارش کرنا چاہنا، میرے بھائی واجب الاحترام لینا نہیں، ساڈا ملک ایک کے قرآن ایک کے، دین ایک کے، کعبہ ایک کے، ملک الموت ایک کے، ساڈی عزت اور جان ایک کے، آؤ ایک ہو کے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان نو من گے تاکہ محبت دی زندگی بسر ہوئے۔ رہی بات جڑا اللہ تو علاوہ کسے وسیلے دا انکار کرے، پہلے آؤ سارے شیعہ سنی بھائی مل کے اللہ تے سوال کریے، جڑا اللہ محتاج نہیں اللہ غنی ہے، جڑا اللہ مخلوق نہیں اللہ خالق ہے، جڑا اللہ مرزوق نہیں اللہ رازق ہے، میرا اللہ جدو کائنات دا خالق ہے تو شارک تو زیادہ قریب ہے۔ اے اپنا قرآن محمد دے دل تے پہنچان واسطے آپ اور مصطفیٰ دے درمیان جبریل کا وسیلہ کیوں بنایا ہی؟ بولو تو آگے بات جملہ دے رہے ہیں بات شاد ہو، مصطفیٰ اور اپنے درمیان جناب جبریل کا وسیلہ بنایا، موت اللہ دیں دے، ملک الموت روح قبض کر دے، یہ مطلب ہے زندگی تا وسیلے نال، موت تا وسیلے نال، رزق تا وسیلے نال۔ میں سوات گزارش کی تھی ہر عمل یا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا پاک فرمان ہے۔ یہ 6واں سپارہ ہے، پہلی آیت ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی، میں 1-2 منٹاں وچ ایک لفظ جڑا سمجھان دی کوشش کراں گا، او اگر ذہن چاہ گئے تو نوجوان ماتمی میرے واسطے دعا کرے سو۔ قبلہ تشریف فرمان ہے عربی گرامر وچ ایک لفظ استعمال ہوندا اللہ، وہ تو ہر فرقے ہر درس وچ ایو کردان ایو گرامر ایو صرف و نحو دی اودے وچ اللہ دی خاصیت ہے، اللہ تو پہلے اگر ہاں ہے، اللہ دے بعد نہ ہے۔ بھائی بہت بڑا راز ہے اللہ تو پہلے میرے ویروں اگر ہاں ہے، اللہ دے بعد نہ ہے، جے اللہ تو پہلے نہ ہے، اللہ دے بعد ہاں ہے، صدقے دے ہم ایک خاصیت اور قانون پلے بننے، اللہ حدیث چاہے تامی مقصد ہوئی ہے، اللہ آیت چاہے تامی مقصد ہوئی ہے، نوجوانوں سر چاسو، یہ مطلب اللہ تو پہلے اگر ہاں ہے، اللہ دے بعد نہ ہے، اگر اللہ تو پہلے نہ ہے، اللہ دے بعد ہاں ہے، اور میں دلیل دینا قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، 100 کی جو دلیل بندہ کلمہ پہ پڑھ دے، وہ کلمے دی دلیل دینا تاکہ اللہ کا مفہوم سامنے آ جائے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، تائید کرو میں جملہ تھوڑے بات دے رہا، لا الہ کوئی معبود نہیں، نفی ہو رہی، الا اللہ مگر اللہ ہے۔ تائید کرو یار سارے تائید کرو، لا الہ لا مانے نہیں، الہ معبود، معبود ہی کوئی نہیں، الا اللہ مگر اللہ ہے۔ اللہ تو پہلے نفی ہے، اللہ دے بعد ہاں ہے، اللہ تو پہلے نفی جو معبود ہی کوئی نہیں، اللہ دے بعد ہاں ہے، ہاں ہے علی کل شیء قدیر، ہے معبود علی کل شیء قدیر۔ اور میں قرآن دی آیت پڑھتا ہوں، سجد الملائکہ تو تمام ملائکوں نے سجدہ کیا الا ابلیس،
تائید کرو یار، میں تھوڑے واسطے گل کر رہا. سجد الملائکہ تو تمام ملائکوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نہیں کیتا. یہ مطلب اللہ تو پہلے آئے، اللہ دے بعد نہ. دوجی آئے وما خلقت الجن والانس، رحمانہ تو میں جنہ انسانوں نے پیدا نہیں کیتا الا لیعبدون، ہاں مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ مطلب اللہ تو پہلے نہ آئے، اللہ دے بعد آئے، اللہ تو پہلے نہ آئے، اللہ دے بعد آئے، اللہ تو پہلے آئے، اللہ دے بعد نہ آئے. سچا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر رہا، 6واں سپارہ پہلی آیت، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ نہ ماتم پسند کرتا ہے، نہ بلند رونا پسند کرتا ہے، نہ اللہ گریہ پسند کرتا ہے، نہ واویلا پسند کرتا ہے. اللہ من ظلم، مگر جو مظلوم ہو. میں صدقے جاواں زندگی دراز ہو گئی، سارے بول پو تھوڑے بات جملے. جو سارے بھائی سارے توجہ ہے صاحبان بھی، ٹائم تے ضائع نہیں ہو رہا. کوئی سامنے آ رہے نہیں. اللہ من ظلم، مگر جو مظلوم ہو، جو پہلے اللہ سے پہلے جس بات کی نفی ہو رہی ہے اسی بات کا ہاں مثبت ہو رہا ہے. اللہ من ظلم، جو مظلوم ہو، جو مظلوم ہو اس کا اللہ ماتم بھی پسند کرتا ہے، اس کا اللہ گریہ بھی پسند کرتا ہے، اس پہ اللہ رونا بھی پسند کرتا ہے. لڑائی نہیں ساڈا ملک ہے کہ اسی محبت کا عمل پھیلا کے زندگی بدل کر رہے. آؤ سبحان شریف کی دھرتی پہ نقوی اعلان کرے تاکہ صلات لے کے عرش علا تک حسین تو وقت کوئی مظلوم دکھاؤ، حسین کا ماتم چھوڑ دے لے. صدقے جاواں زندگی دراز ہو گئے. حسین علیہ السلام کو چمن کلے کلے، چمن چمن کلے کلے، نگر نگر کلے کلے، نگر نگر کلے کلے. آباد و شاد رہو. سپیکر جتے بیٹھے تھوڑی آواز بدے سو جی. ایک راز ہے جنہیں گزارش کرنا چاہنا. میرے تو پہلے قبلہ محترم اتھا گہرائیوں تو میں احترام کرتا ہوں. قسم قرآن دی میرے بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور اس سنبھال شریف چنن یہ بہت بڑی خدمات ہیں. مالک نے حفظ و امان چ رکھے. اشارہ بھی کر دیا پہ زندہ دا ماتم جائز نہیں. حسین جدو شہید نے زندہ نے. میں ماتمے دے سامنے ایک سطر دے رہا. ختم ہو گئی. ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے. ایک باپ ہے، سارے سفر کرو. ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے. جڑا باپ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، جڑا بیٹا ہے حسین ابن علی ہے. میں آج اس خطاب ایک سطر چھوڑ کے جا رہا. ختم ہو گئی. جدو باپ کو مدد منگیے تسی آتے مردہ مدد کر نہیں سکتا. ہر بندہ سمجھی نہیں کہ آخر آباد و شاد رہو. جڑا دنیا تو ٹور جائے وہ مدد نہیں کر سکتا. جدو علی کو مدد منگی تو ساکہ جڑا ٹور جائے وہ مدد کر نہیں سکتا. جدو پتر کا تھا ماتم کی تو شہید زندہ ہوں گے. یہ مطلب آدموں کی تھوڑا جا شعور پیدا کر. میں اعلان پہ کرتا امام حسین علیہ السلام دا ماتم تھوڑا جا ایک عمل ہے وہ راز سمجھن دی کوشش کر. پرسوں دی بات شہباز شریف گرفتار ہویا ہے. یار میں تو گل ہی کر رہا نا.
परसों शहबाज शरीफ साहब मैं इत्तफाकन टीवी पे बैठा, परसों 3-4 दिन हो गए, मैं उस स्क्रीन पे देखा, कसम से लोग इस्लामाबाद के रोडा थे कालियां पट्टियां बन के सारे दायद करो एहतजाज पे कर दिन। वजह की ये वजह, शहबाज शरीफ भी जिंदा है, जो एहतजाज का लो भी जिंदा। एहतजाज शहबाज शरीफ का नहीं, एहतजाज जेल में टुर गया, थाने में टुर गया, ये मतलब जिथे गया उथे जाना नहीं चाहिए। थोड़ी तो चाहिए नहीं, जिथे गया उथे जाना नहीं चाहिए, जिथे नहीं चाहिए उसके खिलाफ एहतजाज है। मैं अल्लाह करे मेरा पैगाम समझ जाओ मातमी अदादार, जिथे जाना नहीं चाहिए उसके खिलाफ एहतजाज है। मैं सियासी नहीं, मेरी पार्टी 14वीं पार्टी है, मैं ऐलान पे करता जिथे जाना नहीं उसे शहबाज शरीफ टुर गया, टुर जाता एहतजाज है। असी हुसैन का मातम नहीं करते, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन क़यामत भी जिंदा। एहतजाज है जिस गर्दन पे मोहम्मद बोसा देवे और गर्दन खंजर दे काबिल नहीं। मैं सदके जामा जिंदगी दराज हो गए, जिंदगी दराज हो गए, जिस गर्दन पे मोहम्मद बोसा देवे, जिस गर्दन ते मुस्तफा नबी दा सरदार बोसा देवे और गर्दन कमीने दी खंजर दे जुल्म होया। जिस गर्दन ते मुस्तफा बोसा देवे और गर्दन खंजर दे काबिल नहीं, वो जरा फेल होया ਉਹਦੇ खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आ मेरे भाई जतेन भी उस हुसैन दी अजीम गर्दन जिथे मुस्तफा बोसा लवे उते कमीने दा खंजर चले। अगर दिल भी अफसोस है आ साडे नाल एहतजाज कर, क्योंकि हुसैन दी शक्ल विच मुस्तफा है। नबियों के आल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये मतलब जेड़ा अमल होया उस अमल के खिलाफ एहतजाज, उस अमल के खिलाफ एहतजाज। बिजली बंद हो जाए, एक दिन 2 दिन 3 दिन ना आवे, क्या शिया क्या सुन्नी सारे रोड पे आ गए, बिजली भी मौजूद है, वापदा भी मौजूद है, मगर बंदिश का एहतजाज है। बंदिश ये बंद क्यों हुई? जब बटन खुले ऑन हो गई एहतजाज खत्म। कसम कुरान दी गर्दन ते खंजर चलन दा एहतजाज है। मैं शिया को तोड़ा नुमाइंदा, तोड़ा नौकर, तोड़ी आवाज बन के ऐलान कर रहा, जब इमाम जमाना आ गए खुद बदला ले लिया, साडा मातम भी खत्म है, साडा एहतजाज भी खत्म है। जब तक इमाम जमाना पर्दा गए बिछेन असी खिलाफ एहतजाज करने। आओ जिवें साडे नाल मिल के एहतजाज कर दियो। आओ बच्चे, इतने बच्चे इतनी एज, बच्चे छुरी तो डर दे, ज़हन च नहीं। मैं बच्चे दी कमर वेखी, कंड वेखी, जख्मी जंजीर मारे, बच्चे खून कटे, न्याज मौला। मैं एक दलील के तौर पर यह मतलब है अपने हाथ नाल जंजीर बदन चो सफर करो तो जुमला देवा मातम करने है सीने थे। हाथ मेरा, हाथ मेरा, सीना वेखे मेरे पास जब मैं नजर आ रहा, ऐ हाथ, ऐ सीना, ऐ हाथ, ऐ सीना। हाथ भी मेरा, सीना भी मेरा, अपना हाथ अपने सीने तो मारे है। तेने एतराज क्यों है? ये मैं तू बोल न बोल, फिक्री तौर पर तू यकीन करता है ए बदैर हाथ मेरे
رہو زندگی دراز ہوئے. یہ مطلب اعلان ہے بدن چ خون کٹنا. خون جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد جنگی احد میں جناب اویس موجود کوئی نہیں. اعلان ہے جو مصطفیٰ دا دند مبارک زخمی. اویس اپنے گھروں نکل کے جنگل چ بیٹھا ہے. دیکھیں میرے پاس سے زندگی چ زیارت مصطفیٰ دا شرف بھی نصیب نہیں ہویا. اللہ اکبر جملہ دے رہے سارے زندہ دے رہے. زندگی جناب اویس کرنی نو رسالت مآب دے چہرے دی زیارت دے شرف نصیب نہیں ہویا. جدو پیغمبر پاک دی زیارت واسطے آئے تے اماں جان نے حکم دیتا بیٹا 3 دن دے, مدت تو زیادہ نہیں رہنا. 3 دن مدینے رہے. 30 دن جناب اویس دروازے آل رسول دا سلام کر کے میں ٹرن جو لگے 2 بندے سامنے. اویس کدھر چل رہے ہو؟ اپنے وطن. زیارت مصطفیٰ واسطے رکو, آج آ جان دے. جناب اویس نے 3 دن تو زیادہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا. میری ماں دا حکم ہے, بولو تو صحیح نا, میری ماں دا حکم ہے. 3 دن تو زیادہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا. وہ بندے بول کے آتے ماں دا حکم وڈا ہے یا نبی دے چہرے دی زیارت افضل ہے. جناب اویس نے لوگاں نے کیا دل میں کرندا تسی مدینے دے ہو. اے جڑا ماں دا احترام بھی پہ کردا اے بھی بن مصطفیٰ دسے. آباد شاد ہو زندگی دراز ہوئے. انہاں ہاتھاں مولا سلامت رکھے. جڑا ماں دا احترام اے بھی فرمان مصطفیٰ دیتا ہے. جناب اویس چلے گئے کرن فضا میں جماعت گونجی. مصطفیٰ دا دند مبارک زخمی. ایک پتھر چایا ہے. جناب اویس صحت مند دند پتھر ماریا. جدو صحت مند دند پتھر لگے خون نکل دے. ویکھے میرے پاس جناب اویس ایتھوں نپ کے ہلا کے آئیں سٹیا. اپنے دندل ویکھ کے اندر شاید مصطفیٰ دا اے نہ ہوئے. صدقے جاواں کیا بات ہے, تائید کرو یار. شاید پتھر مار کے دوجا دند, حتیٰ کہ 32 دند پتھر مار کے کٹے. جناب اویس سے منہ جو خون نکلیا. جناب اویس دا ہاتھ بھی اپنا, منہ بھی اپنا, اپنے ہاتھ نال اپنے دند کٹے. جناب اویس سے منہ جو خون نکلیا. قسم قرآن دی نبی ہوئے جڑا قیامت تک رسول ہے اور نبی ہے. ایتو جناب اویس دند کٹے, منہ جو خون جاری. ایتو جنگی احد بہت بڑی ذمہ دار شخصیت میرے کول بیٹھے ہیں. جنگی احد 2 ہستیاں موجود نے, مولا امیر کائنات تے جناب دجانہ انصاری. جناب رسالت ماں فرمائے علی دجانہ اگر تم غور کرو مجھ محمد کو یمن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تائید کرو یار, تائید کرو. آخری بندے تک آباد و شاد رہو. مجھ محمد کو زندگی دراز ہوئے. مجھ محمد کو یمن کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے اویس نے میری محبت میں اپنے منہ سے خون نکالا. مجھ محمد کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو سارے داد دیمنی بہت بڑی دلیل دے رہا. اللہ دی وعدہ نہیں جلالے چاہیے. رحمان کا جبریل جلدی آؤ. وہ دیکھو زمین پہ میرے محمد کا ماتمی. صدقے جانا زندگی دراز ہو گئے. میں جملہ دے رہا. وہ دیکھو زمین پہ میرے مصطفیٰ کا ماتمی. میرے مصطفیٰ کے غم میں اس نے منہ سے دانت نکالے. اس کے منہ سے خون جاری ہے. جو ماتمی ہو اس کو لنگر کی ضرورت ہوتی ہے. میں جاؤ کے کھلو کے اعلان کر رہا ہوں. ماسٹر صاحب سفر بڑی کمال ہے. اللہ لا کل شین کا دیا کہ جبریل جلدی آؤ. جنت سے جو نرم غذا ہے, نرم صدقے جانا تائید کرو. میں تو وقت جملہ جنت سے جو نرم غذا ہے وہ جنت سے لو. اویس کے پاس پہنچو. یا اللہ رحمان کریم اللہ کیلا, اللہ کا کیلا لے کے زمین پہ جاؤ. میرے اویس کو پیش کرو.
میں سنوال شریف کی دھرتی تے اعلان کر رہا اے جڑا ریڑیاں تے کیلے دا ریٹ پہنچ گئے تے 5 درجنہ بچیاں واسطے لے آنے نا اے خریدنے تو پہلے سوچی اے عرش تو محمد دے ماتمی واسطے آئی میں صدقے جاواں آباد و شاد رہو جنت صدقے جاواں جنت جو مصطفیٰ دے ماتمی واسطے کیلا ہے قسم خدا دی حد ہو گئی سر بلند کر کے اداداری کر سر بلند کر کے ماتم داری کر کیونکہ جڑے عشق مصطفیٰ وچ اپنے بدن چ خون کٹھے اوتے دو کام ہوندے نے محمد نو جنت دی خوشبو ہوندی ہے اللہ اس ماتمی نو لنگر نصیب کردا ہے آباد و شاد رہو صدقے رحمان اس ماتمی نو لنگر تقسیم اس سے پیغمبر کہ الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ مطلب ہے حسین بادشاہ دی شکل اپنے دور دا مصطفیٰ ہے یہ مطلب جی میں مصطفیٰ دے محبت غم وچ بدن جو خون کٹھو تے مصطفیٰ نو جنتی خوشبو آوے انجے نواز رسول دے غم وچ اپنے بدن جو خون کٹ قسم قرآن دی حدم ہو گئی ہے اے عجب نہیں اے سنت صحابی رسول ہے جی کافی پڑھ گیا بہت قریب منزل کرا اے دو گھر نے دو ایک کعبہ ایک کربلا ایک کعبہ ایک کربلا مکے جیسے شہر کربلا تپتی ریت جیڑا کعبہ ہے او دنا بیت اللہ جیڑا کربلا او دنا کربلا محلہ میں بہت بڑی ایک عظیم بات ہے اللہ دے گھر بھی بندے گئے امام حسین علیہ السلام دے گھر بھی بندے گئے قسم قرآن دی سطر سمجھی اللہ دے گھر گیا 35 لاکھ امام دے گھر گیا 7 کروڑ بولے گا تو جملہ ہے اللہ دے گھر گیا 35 لاکھ امام دے گھر گیا 7 کروڑ جتنی داد جو تھوڑی قسم قرآن دی جڑے اللہ دے گھر گئے اونا لنگر پلیا کھاتا جڑا 7 کروڑ امام دے گھر گیا جو کھاتا نظر اللہ نیاز حسین آباد و شاد رہو زندگی درہ اپیل پہ کرتا نمک نہ روٹی کھا لے ایک دفعہ امام حسین دا گھر ضرور میں جیندیا جنت ہی الحمدللہ مالکہ نے ترس فرمایا اے پچھلے جمادی الاول ایران عراق شام دی زیارتوں دا شرف حاصل ہویا اتھے میں کربلا اکھنا رویک کے آیا کوئی شیعہ دی تشخیص نہیں کوئی سنی نہیں قسم قرآن دی میں سنی بیکی ایک ہاتھ نہ ماتم کا میں ہاتھ نہ کہہ کے تسی کیوں انہاں کہ کیا بات ہے میں کہ تسا کتھو آئے بمبئی انڈیا سے میں کہ شیعہ نہیں اہل سنت میں کہ پھر ہم ماتم کر رہے ہیں کہ ماتم کرنا فقط شیعوں کا خاصہ نہیں ہے میں صدقے جامع میں ذریعے امام حسین دی قسم ہے میں اس سے سوال کیتا اس میں جواب دیتا ہے سو بڑی قسم کوئی نہیں تو میں کہ کیا پھر انہاں کہ ہم تو انڈیا سے ہر سال آتے ہیں ان کی ظلم پہ جو ہوا ہے اس کے خلاف ہم یہاں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں روتے ہیں گریہ کرتے ہیں میں کہ تسی آندے کیوں ہو ایڈا میرے بھی رسولہ جواب دیتا اسا کہ ہم آتے فقط اس لیے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے میں صدقے جامع زندگی دراز ہوئے اگر اے نہ ہوندے آباد و شاد رہو اگر اے نہ ہوندے پھر اسی نہ ہوندے لیکن مطلب ایک کائنات تسلیم کر گئی ہے جو حسین کریم بڑا ہے حسین رحیم بڑا ہے حسین لجپال بڑا ہے میرے بھائی آپ ملک ایک کے دین ایک کے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں پاک پیغمبر کا فرمان من جو محمد تن دیویو للہ ہے جس سمنہ کرے اس تو رک جاؤ یہ چھتری شہرہ ویچ
کسی شیعہ دی دید نہیں رڑتی رہی میں صدقے جاواں مالک تہاڈا پرسہ قبول ہوے اے چھتری شہر وچ میرے پاس شیعہ سنے بھائی بیٹھے ہو اور کسی شیعہ دی دید نہیں رڑتی رہی اے نہ چھتری شہر کسی سنی دی دید نہیں رڑتی رہی قسم قرآن دی اے او دیاں دھیاں رڑدیاں رہی جدا جہان کلمہ پہ پڑھدا ہے اے محمد مصطفیٰ دیاں دھیاں رڑدیاں رہیاں حد مکی ہے میں ایک مثال دینا چاہنا اور اتھوں میں 70 مسائب پڑھنا چاہنا میری بیٹی اگر کسی سفر جا رہی ہوئے رستے خدا نخواستہ گڈی خراب ہو جائے میری بیٹی علم والا گھر دیکھ کے آؤ چلیے علم نظر آ رہے ہیں نا یہ شیعہ ہون دے تو میرا پیو مظلوم دا ذاکر ہے یقین ہے کہ جان دے ہون دے میرے پیو دا نا وہ میرے دروازے کے جا کے دوست اکل باپ کے مومن بارہ ہے میں افتخار شاہ ڈیرے چٹھے منڈی میں ہوتی بیٹی ہیں اچھا بسم اللہ مرشد زادی کیوں ہے گڈی خراب ہو گئی اگر وہ میں نہ جانتا ہوئے تو میری بیٹی اس علاقے فوری آکھے دی عبدالرزاق جعفری صاحب نے انہیں تو دوست نے افتخار شاہ رہی آسم والا ہوں دے نے تو تسی مہربانی کرو ہاں بسم اللہ ہوں میں پہچان گیا عزت نال مستورات جرمٹے چندر میری بیٹی بھاوے دا اپنے بیٹے نے بھیجے تو نوکر نے جلدی گڈی ٹھیک کرا کے لے دا مطلب ہے کہ میں حسین بادشاہ دے نالین دا صدقہ انہیں دے ٹکڑے دے پلن آلا میری دھی کسی دروازے تے ٹر جائے لوگاں احترام بھی کیتا لوگاں حیا بھی کیتا تو جدو میری دھی میرا نہ لے ہے کسی مومن اگر نہیں بھی پہچانے تو حوالہ تبدیل کیتا ہے تاکہ میرے باپ کو جان تیری چیخ نکل جائے دی قسم قرآن دی جناب زینب بدے ہتھاں نال کوفے دے ہر بوئے کے کلو کیا دی میرے پیو دا نا علی ہائے ضرور کر چھوڑی میں صدقے جاواں مولا تیری زندگی دراز ہوئے ایتے ہاتھ رکھ کے میرے پیو دا نا علی ہے میری ماں دا نا زہرا ہے قسم قرآن دی نوجوانوں میں تھوڑے ہاتھ دلیل دے طور تے جملہ دے دیا اسی جڑا علی دی بیٹیاں نو محمد دی بیٹیاں نے نا اے فقط راضی جڑا میں چاہو کے دسن لگا اے راضی جس واسطے علی دی بیٹیاں سے مصطفیٰ دی بیٹیاں نے جدو نہ پتھر مارے نا اس میری علیہ سے لہجہ تبدیل کیتا تعارف تبدیل کیتا اگر علی کو نہیں جانتے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی بیٹی ہوں میری ماں بلا ساڑی قوم دے نوجوان جڑے کارپٹ قالین تو تھلے قدم نہیں رکھ دے آتے 9 دن کالے کپڑے پا کے جتیاں لا کے بازارہ میں یا حسین کرتے گالی جڑی سن ماتم کروان دیا جس دی ماں کا جنازہ ادرات روٹھے میں صدقے میں پچھلے اس چوکے پچھلے 27 محرم جڑا پڑی ہے میں مقتل پڑی ہے الحمدللہ میری یاد ہے میں اتھو بات توڑ رہا اور 70 غربت آلی حد مک گئی اسی فقط سواتے رونے ہیں جی ماں دا جنازہ آدھ رات نہ اٹھے جی ماں دی قبر تے جائے تے پہلے کائنات تا عظیم وفاد خالق عباس آکے رکو میں پہلے پردہ کرا لاں اے جڑا ملائکہ تو بھی پردہ کر کے تے اپنی ماں دی قبر تے آوے میں جملہ کاکھا لگا اشارہ سمجھی آ فیصلہ کر آ گالی جڑی سان روان دی آ گالی جڑی سی بازارہ میں چاہ جانے ہاں جڑی ایڈی پردہ دار آئی جس زینب عالیہ دا لہجہ بھی اپنے باپے دے لہجے بھی چھپے ہوئے سمجھو میں جملہ بہت بڑا کیا جس عالیہ دا میں صدقے جاما جس عالیہ دا لہجہ بھی باپے دے لہجے چھپے ہوئے ویکھے میرے پاسے 3 دہاڑے مسلسل 3 دہاڑے شام دے مین دروازے تے آنج کھلوتی رہی یا حسین میں صدقے جاما مالک توڑا پرسہ قبول ہوئے 3 دہاڑے بول کے دوستو 1 دن دی ازانہ کتنی ہوں دیاں 5 ازانہ 3 دن دی کتنی ازانہ 15 ازانہ قسم قرآن دی 15 ازانہ
जनाब ज़ैनब है अंज सुनिए अंज हाथ बदे ना बाबू साथ ते खलो के 15 अजाना अली दी धी सुनिया फिर मैं सवालिया निशान छोड़ रहा इत्थे को इशारा कर रहा ये 3 दिहाड़े अली दी बेटी दरवाजा च खलोती रही वजह की है राज की है बाजार के अंदर 3 दिहाड़े क्यों नहीं बुलाया यो बुजुर्ग दसते ने मुल्क मुल्क के बदमाश पे इकट्ठे होंदे आ दिल दुखे माफ करे दिल दुखे माफ करे इन्हां दिनां च नहीं रोना ते कदा रोना हर हाथ सीने ते आवना चाहिए 70 गुरबत वाली मैं आप पढ़िया और फिर अल्लामा नासिर शहीद मुल्तान वाले ये उन्हां दी जुबान तो मैं सुने उन्हें कहा 30 दिन बाजार शाम में इतना बगैरतों का रश बढ़ चुका था जो शाम की फाशा औरतें थी उन्होंने यजीद को खत लिखा था ये बाजार हमारे काबिल नहीं है हद मौके ये सवाल आ रहे हो जेड़ा बाजार फाशा औरतों के काबिल न हुए और 3 दिन के बाद उससे बाजार चली थी बेटी तो गई माता में सोना लगता है माता में सोना लगता है और मैं सदके जामा जिंदगी दराज होवे बिस्मिल्लाह करा 3 दिन के बाद जनाब ज़ैनब पहला कदम बाजार शाम च रखा और रोमना इतना जितना आले मोहम्मद खैरात है कोशिश कर रहे हैं सबाब से पैदा कर रहे हैं 3 दिन के बाद एक रुका जनाब सैयद साजिदीन दे हाथ आया मेरे इमाम दी दीद रुके तो पई है चौथे बादशाह दी रात वधी है औथो वाली आदि मेरा पुत्र मेरी मौजूदगी च रो नहीं मैं तेरे पे कफन बाबे की लाश तक लो के मैं करबला वादा करके आई हूं अपनी मुका के तेरी बचा के आवा नहीं ओ मेरा पुत्र मेरी कांड वेख जख्मी तेन बचांदी रही है केड़ा बंदा जरा हाथ रखे तो मातम ना करे मेरा पुत्र कूफे दे पधारे जैसे तेरे ते लोग हमला कर दिया मैं अपने आप नु तेरे ते साथ लेंदी आई ओ कमीनियो मैंने मारो ओ मेरे पिता दी नस्ल को जला रखो ओ कयामत तक हुसैन दी नस्ल बाकी अल्लाहु अकबर सदके जावा मैं नौकर जवानियां मानो मालिक तोड़ा पुरसा कबूल होवे बस मैं जल्दी एक वैन पढ़ा मैं बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र रो नहीं की रुके ते लिखे टुरने जी पुपी महादन टुरने मेरी सेना दी पुत्र सज्जाद रात रोक टुरना मैं रोंदा तू ही पुत्र आइते मां नाल वादा कर मेरा टुरन नाल तौहीद बचसी मेरे टुरन नाल नबूवत बचसी मेरी मां पर मैं इमाम हो गया था तेरे टुरन नाल सब कुछ बचसी कौन भाई दिल दुखे माफ करे एक इशारा करना चाहना जवानियां मानो 3 दिन के बाद भाईजान दरवाजा जो अंज खुला अली दिया धिया दी दीद पई है फिर बदमाशा ते वेखी मेरे पास आइते हाथ ते पहला कदम बाजार शाम च रखे आइते रुक के ईरान दे के जयद आलिम दीन ओना शागिर्दां नु बुलाया शागिर्दों बैठ जाओ मैं शाम के हालात लिखवाऊं 3-4 मिनट की बकाया ड्यूटी है राज रोस वली बादशाह दी ने पूरी जिम्मेदारी नाल तालिब इल्म भाईजान पेंसिल कागज लेके बह गए किबला लिखवाएं और रवायत चूंकि मैं उर्दू पढ़ी है मैं उर्दू ही कोशिश कर सा वैन फिर पंजाबी चूंकि ले जाओ कोशिश कर सा तेरे ज़हन तक पहुंच जाए बेटा 3 गल्लां किबला साहब लिखवाइया 3 गल्लां दे बाद आलिम दीन बेहोश हो गए हाँ मेरा अल्लाह मैं सदके जावां जवानियां मानो बहनों नसीब हो 3 गल्लां किबला साहब लिखवाइया 3 गल्लां के बाद किबला साहब आलिम दीन बेहोश हो गए पहली बात उन्हें कहा जब अली की बेटियां बाजार शाम में दाखिल हो गई अल्लाह करे मैं नौजवान नस्ल तक पैगाम पहुंचा सदके जावा जब अली की बेटियां बाजार शाम में दाखिल हो गई आप पहला जुमला है मैं मुल्क जिथे पढ़िया कसम कुरान दी कयामत का मंजर बन गया नौजवानों विके मेरे पास पहला जुमला आलिम दीन बेटा लिखो जब अली की बेटियां बाजार शाम में दाखिल हो गई पहला जुमला जो आगे थे वो रास्ता नहीं देते थे आया मेरा अल्लाह मैं सदके जा
صدقے جو آگے تھے وہ راستہ جملوں کے ماں پر بیسو جو آگے تھے وہ راستہ نہیں دیتے تھے ہر ماتمی حسینے دے آ جا رہے ہیں جو آگے تھے پہلی گل مکمل ہو گئی ہے جو آگے تھے وہ راستہ نہیں دیتے تھے معافی مانگے قبلہ کے بیٹا دوسری لکھو جو پیچھے تھے وہ دھکے مارتے تھے اور جو پیچھے تھے وہ دھکے حوصلہ 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 صدقے جاوا زندگی دراز ہوئے جو آگے میں بسم اللہ کرا تو سب برداشت نہیں کرنا جملہ رکھے جو آگے تھے بہنا نصیب ہو بہنا نصیب ہو جو آگے تھے وہ راستہ نہیں دیتے تھے جو پیچھے تھے وہ دھکا مارتے تھے مولوی صاحب تیجی کل لکھوائی آج اچانک شرابیوں کی بھیڑ میں جناب زینب گر پڑی اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جو آگے تھے وہ راستہ نہیں دیتے تھے جو پیچھے تھے وہ دھکے مارتے تھے اچانک علی کی بیٹی شرابیوں کے درمیان گر پڑی اس تو بیٹے کہنے مسائبل اسے قبلہ بے ہوش ہو گئے طلباء تریاں ملیاں قبلہ ہوش آئی طلباء لوگ کہتے ہیں آپ بے ہوش کیوں ہو گئے اسے قبلہ اس یہ بات سوچ کر جو گرا اٹھتا ہے وہ کھلے ہاتھوں اٹھتا ہے جو اٹھاتا ہے وہ کھلے ہاتھوں اٹھاتا ہے جو زینب تھی اس کے بھی ہاتھ بدل تھے سجاد کے بھی ہاتھ بدل جملہ رکھے سارے باتم کرو تو جملہ دیوا جو اٹھتا میں صدقے جاوا جناب زینب کے بندے ہوئے ہاتھ تھے اکے میں جملہ ختم ہو رہی ہے وہ سے عالم دینہ دے مجھے خالق کی قسم بڑے ہاتھوں سے چاہتا قدم جناب زینب ایسے ڈری جیسے حسین اکبر کی لاش پہ روکا دی بچانو حوصلہ 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 میری زینب رو کیا دیے نہ مار میں علی دی دیا کچھ نہ یاد میرے بابے دنا علی ہے قسم قرآن ہے کمینی عورت پتھر ماری ہے زینب دی پیشانی دیا ہے جناب حسین نے دی چونتے ہیں اکھا بند کر دیا جناب زینب دوین آئے رو کیا دی آنکھ بند نہ کر میرا چل لیلا ذرا میں کس دی یا حسین یا حسین یا حسین میں صدقے جانا تھوڑی جی آواز دو سو نظر مولا بسم اللہ کرا جوانیاں مانو میری سہن میں بسم اللہ کرا زندگی دراد ہوئے بس بھائی ایک ایسا مقام آئے جناب رباب آخری جملہ جناب رباب نوجوان برداشت بھی پہ کر دے بھائی جان جناب رباب جناب سجاد دی کن دے متھا ماری ہے سجاد مولا دی رات لات گئی ہے رو کے ماں کیوں رو دے ہو رو کا دی آت کھول قرآن مسائے بدا تے سونے ماں اجڑی دی گالے او میں پتر دیتا ہے نہیں روب کی تلاش دائش تک جنت یہ لو پھر بیٹھے ہو رو کر سجاد روندی کیوں سجاد دسکین
پیچھے ہو لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں الا اللہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا کر لٹ گیا حسین.
है